الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، اب تک ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ مصحف عثمانی کی ترتیب کے مطابق قرآن کریم کی دوسری سورت ہے۔ مصحف عثمانی اس مصحف کو کہتے ہیں جو امیر المؤمنین خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیر نگرانی ترتیب دیا تھا، اور آپ نے اس نسخے کی 4 کاپیاں تیار کروائی تھیں، اور ایک آپ نے مدینہ منورہ میں رکھا اور باقی 3 کاپیاں مختلف مسلمان ملکوں میں بھجوائیں، اور سب کو پابند کیا کہ آئندہ آپ حضرات نے یہ جو قرآن پاک ہے اس نسخے کے مطابق لکھا اور پڑھا جائے گا، تو اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ تو اس مصحف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ترتیب رکھی تھی، اب تمام بلاد اسلامی میں وہی ترتیب قابل عمل ہے، اور سارے مسلمان اسی ترتیب پر عمل کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی۔ تو مصحف عثمانی کی ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے، اور سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے۔ پھر قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے جو اور بہت ساری اہم چیزیں ہیں
ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بنیادی طور پر دو دور ہیں۔ پہلا دور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ والی زندگی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک طویل وقت مکہ مکرمہ میں گزارا۔ بچپن، جوانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں گزری۔ 40 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ پھر ابتدائی 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ مکہ مکرمہ میں گزارے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام کا قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، آپ نبی بنا دیے گئے، تو اس کے بعد بھی ابتدا کے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ تو مکہ مکرمہ میں جتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، ہجرت سے پہلے جو قرآن پاک نازل ہوا اس کو کہتے ہیں مکی آیات، مکہ میں نازل ہونے والی آیت، یا سورت کی طرف منسوب کرے تو کہتے ہیں مکی سورت، یعنی یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پوری سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا اس سورت کی اکثر آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور اسی طرح قرآن پاک کا بہت سارا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوا۔ تو جس ہجرت کے بعد جو قرآن پاک نازل ہوا اس کو کہتے ہیں مدنی آیت، یعنی یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، یا مدنی سورت، یعنی یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان دو اہم دوروں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک مکی اور ایک مدنی، مکی صورت یا مکی آیت، مدنی صورت یا مدنی آیت۔ اس تقسیم سے کے لحاظ سے اگر آپ اپنے گھر میں موجود جو قرآن پاک کے نسخے ہیں ان میں نظر دوڑائیں تو تقریباً ہر سورت کے شروع میں اس کا نام لکھا ہوتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ یا سورۃ البقرہ، اور ہر سورت کے آگے نام کے ساتھ یہ وضاحت کی ہوتی ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں یہ سورۃ البقرہ ہے تو اس سورت کے آگے تمام قرآن پاک کے نسخوں میں مدنی لکھا ہوا ہے، مدنی یا یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ یہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس موقع پر نازل ہوئی۔ تو یہ سورہ بقرہ مدنی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے بعد جو صورتیں یا آیات نازل ہوئیں ان میں سے یہ سورۃ البقرہ ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بہت ساری صورتیں نازل ہوئیں، ان صورتوں میں سے 27واں نمبر سورہ بقرہ کا ہے کہ یہ سورت 27ویں نمبر پر نازل ہوئی،
اور موجودہ قرآن پاک میں جو ترتیب مصحف عثمانی میں لگائی گئی ہے اس کے مطابق سورہ بقرہ پہلی مکی سورت ہے جو پہلے نمبر پر موجود ہے، جبکہ سورہ بقرہ پہلی مدنی سورت ہے جو پہلے مدنی صورتوں میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ دوسری طرف سورہ فاتحہ سب سے پہلے نمبر پر لگی ہوئی ہے لیکن وہ مکی سورت ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اس سے بڑی کوئی سورت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، 2.5 پاروں پر، پہلا بھی، دوسرا بھی اور تیسرا آدھا پارا سورہ بقرہ کا ہے، تو اس طرح 2.5 پارے سورہ بقرہ پر مشتمل ہیں، اور سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں، سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں اور کل 286 آیات ہیں، کل 286 آیات ہیں۔ یہ جو سورت ہے سورہ بقرہ، اس میں حق تعالی شانہ نے جو اکثر دینی مسائل یا موضوعات کہہ لیں، تقریباً اکثر دینی موضوعات پر کوئی نہ کوئی آیت یا کوئی نہ کوئی مسئلہ حق تعالی شانہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ توحید و رسالت کا بیان بھی سورہ بقرہ میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اہم واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے بیت المقدس کی طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ میں ہے اس کی طرف رخ کریں، تو اس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ۔ تو یہ تحویل قبلہ والا واقعہ بھی اسی صورت میں مذکور ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، حج، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، صدقہ زکوٰۃ نکالنا، زندگی کے اہم معاملات جیسے نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، اور خرید و فروخت کے مسائل ہیں، سود کا لینا دینا، سود کی حرمت اور قرض سے متعلق، تو اس قسم کی اکثر چیزیں حق تعالی شانہ نے اس سورہ بقرہ میں بیان کی ہیں۔ مکی صورت اور مدنی صورت، ابھی یہ میں نے سمجھایا کہ مکی صورت ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ مکی صورت میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مکہ والی زندگی میں مشرکین مکہ تھے، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ تھا، وہ اعتراضات کرتے تھے اور ان کے اعتراضات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنیادی طور پر جو مشرکین مکہ تھے اس وقت ان کو دعوت دے رہے تھے۔ تو جتنی مکی صورتیں ہوں گی ان میں اکثریت میں مشرکین کو دعوت اور مشرکین کے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات وہ مذکور ہیں، جبکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرما لی تو مدینہ منورہ میں مشرکین کی بنسبت یہود و نصارہ، یہود کی تعداد زیادہ تھی، چونکہ یہ یہود مشرک نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور توحید کے بھی قائل تھے، بس یہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کو مانتے تھے۔ تو جو مدنی آیات ہیں، ہجرت کے بعد کی آیات یا صورتیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل کتاب کے اعتراضات ہیں، جو اہل کتاب کے اشکالات ہیں، بنیادی طور پر ان کا جواب اور ان کے مسائل کا تذکرہ اور ان کی طرف سے جو ہونے والی باتیں تھیں ان کے جوابات، اور پھر جو چونکہ نئی نئی ایک طرح سے مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، تو وہاں پہ جو مسائل پیش آتے تھے، جو شرعی احکام جن کی ضرورت پڑتی تھی، تو وہ سارے کے سارے مدنی جو صورتیں ہیں ان میں مذکور ہیں۔ بہرحال سورہ بقرہ مدنی ہے، اور نزول کے اعتبار سے مدینہ منورہ میں نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 27واں ہے، اور جو قرآن پاک میں ذکر ہوا اس لحاظ سے اس کا نمبر دوسرا ہے کہ یہ دوسرے نمبر پر آ رہی ہے۔ پھر یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، دوسری سورہ سورہ بقرہ اور تیسری سورت سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں حق تعالی شانہ نے مدینہ منورہ میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ اب یہ جو سورہ بقرہ ہے اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہود کے جو اعتراضات ہیں ان کو مخاطب کر کے ان کے اعتراضات کا جواب دیا اور ان کو دعوت اسلام دی گئی ہے۔ اور جبکہ سورہ آل عمران جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے اعتراضات کے جوابات اور ان کو دعوت دی گئی ہے سورہ آل عمران میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، اس کے مطابق ان دونوں صورتوں میں حق تعالی شانہ نے بڑے ہی عمدہ اور بڑے ہی نفیس انداز میں ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب اور ان کو دعوت اسلام جو ہے نا وہ دی ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ تو اس سلسلے میں یہ بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے لیے گائے کا لفظ جو ہے نا وہ بقرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی امت کے ایک شخص کو اس کے بھتیجوں نے اور چچا زاد بھائیوں نے مل کر نا وہ اس کی جائیداد کے قبضے کے چکر میں اس کو قتل کر دیا۔ تو اب ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو گواہوں کے ذریعے ہوتا ہے، گواہی دی جائے گی، لوگ دیکھیں گے تو گواہی دی جائے گی اور پتہ چلے گا کون قاتل ہے۔ تو انہوں نے کہا کسی کو کیا پتا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ مصداق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور دعویٰ کر دیا کہ جی ہمیں بتایا جائے یہ ہمارا جو ہے نا رشتہ دار قتل ہو گیا ہے، اس کا قاتل کون ہے معلوم کر کے دیا جائے، آپ ظاہر ذمہ دار ہیں۔ تو لمبا واقعہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو کہیں ایک گائے ذبح کریں، اور گائے کے جسم کا کوئی بھی حصہ، جیسے مثال کے طور پہ لے لیں جی دل، گائے کا دل لے کر وہ جو شخص قتل کیا جا چکا ہے اس کے جسم پر نہ اس کو ماریں، گوشت کو اس کے جسم پہ ماریں۔ جب گوشت کو اس کے جسم پر ماریں گے تو وہ زندہ ہو کر خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، کافی بحث مباحثہ کیا
اور کافی دیر تک اس کو ٹرخانے کی کوشش کی کہ کسی طرح یہ معاملہ ہو جائے کہ کسی طرح یہ بات ہو جائے، گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم تھا، اور یہ بھی پیچھے لگے ہوئے تھے کہ گائے قاتل ڈھونڈ کے دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ گائے ذبح کریں۔ ان لوگوں نے گائے ذبح کی، اور وہ جو گائے تھی اس نے اس کا گوشت جو ہے نا وہ اس کے جسم پہ لگایا گیا، تو اس نے وہ مردہ زندہ ہوا، اور اس نے کہہ دیا کہ فلاں شخص نے جو ہے نا وہ مجھے قتل کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ واقعہ پیش آیا، تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی واضح نشانی ہے، واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، اللہ تعالیٰ واحد خدا ہے، واحد معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ذبح شدہ جانور کے ٹکڑے کو کسی مردہ کے جسم پر لگایا جائے اور وہ مردہ زندہ ہو کر بولنا شروع کر دے؟ تو یہ نہ اسباب کے طور پر یہ ہوتا ہے اور نہ ویسے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جو حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا جو آرڈر تھا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم، اس سے یہ سارا کچھ نظر آیا اور اس سے یہ سارا کچھ وقوع پذیر ہوا۔ تو اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے تھی، اور ہم لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے، تو اس سے ہمیں بھی عبرت پکڑنی چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام اموات کو، تمام مردوں کو زندہ کرے گا، اور سب سے حساب کتاب اللہ تعالیٰ لیں گے۔ ساتھ ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں بحث مباحثہ، دین کے معاملے میں ضد وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ دین کے معاملے میں اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اطاعت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس میں ایک اور دلیل بھی ہے کہ بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ جو انسانی موت آ جائے گی تو اس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکے گا، تو اس سے زندگی کے موت کے بعد دوبارہ کی زندگی جو ہے وہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، دوسری سورت ہے، اور سب سے لمبی سورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس سورت کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ گھروں میں تلاوت ہی نہ کی جائے، ذکر ہی نہ کیا جائے، نماز نہ پڑھی جائے، تو جیسے ان چیزوں سے قبریں خالی ہوتی ہیں، تو فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے نا کرنے سے شیطان، گھر سے شیطان اور شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں سورہ بقرہ خاص طور پر جو ہے نا اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں یا مہینے میں ایک آدھ دفعہ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت والے دن اپنے لوگوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو کیونکہ قیامت والے دن یہ قرآن سفارشی بن کر آئے گا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو روشن چیزوں کو پڑھو، دو روشن چیزوں کو پڑھو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دو روشن چیزوں کو پڑھو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں یا جیسے پرندوں کی دو جماعتیں صف بنائے ہوئے ہوں، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت والے دن پرندوں کی دو صفیں بنا کر قیامت والے دن آئیں گی، اور اپنے لوگوں کے لیے یعنی جو لوگ ان کی تلاوت کرتے ہوں گے ان کے لیے خوب زوردار سفارش کریں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور وہ اہل باطل کے بس کی بات نہیں، اور وہ اہل باطل کے بس کی بات نہیں، یعنی سورہ بقرہ جو ہے اس کو حاصل کر لینا، سیکھ لینا، پڑھ لینا، یہ باعث برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، اس کی تلاوت کو یا اس کی طرف توجہ نہ دینا، نہ پڑھنا، اور وہ اہل باطل کے بس کی بات نہیں۔ اہل باطل کے بس کی بات نہیں، اس کا ایک مطلب تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اسے حفظ نہیں کر سکتے، یہ اہل باطل اسے یاد نہیں کر سکتے۔ دوسرا، بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا جو پڑھنے والا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرے گا، اس لیے بہت سارے حضرات نے جادو کا اثر جس پر ہو یا جس گھر میں جادو کا اثر ہو اس کے لیے اس سورت کے پڑھنے کو مفید قرار دیا ہے، حتیٰ کہ جو موجودہ زمانہ ہے اس میں تو محض اس سورت کی تلاوت سننا بھی مفید معلوم ہو رہا ہے، تو اس لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے اور قرآن کا بلند حصہ سورہ بقرہ ہے، ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے اور قرآن کا بلند حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس صورت میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اس صورت کی ایک آیت قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، یہ سب کو یاد ہوگی، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو یہ یاد کر لیں۔ تو فرمایا جس گھر میں پڑھی جائے گی اس میں سے شیطان ضرور بھاگ جائے گا۔ صرف سورہ آیت الکرسی روزانہ کی بنیاد پر سورہ بقرہ اگر وقت ہو تو وہ پڑھنی چاہیے یا سننی چاہیے، یا ہفتے بعد، مہینے بعد، جتنے دنوں کے بعد بھی موقع مل سکے، اور اگر نہ ہو سکے تو آیت الکرسی ہی یاد کر لی جائے، یہ صبح شام اب 3 دفعہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ ہر قسم کے شیاطین جنات کے شرور سے اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ حج اور سورہ نور کو سیکھو کیونکہ ان میں فرائض ہیں، یعنی بہت سارے جو شرعی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیے ہیں، سورہ نساء جو چوتھے پارے سے شروع ہو رہی ہے اور پورے 5ویں پارے میں ہے، تو سورہ نساء اور سورہ حج یہ 18ویں پارے 17ویں پارے میں ہے سورہ حج، اور سورہ نور یہ 18ویں پارے میں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں جو مذکور احکام ہیں ان کی بنا پر کہتے تھے کہ ان صورتوں کو اور ان میں مذکور جو احکام ہیں ان کو سیکھو۔ بہرحال یہ سورہ بقرہ کی اہمیت، سورہ بقرہ کے فضائل اور سورہ بقرہ کا مختصر تعارف
جو ہے وہ آج کی اس مجلس میں کیا گیا ہے. کل سے انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھیں گے. دعا ہے حق تعالی شانو ہم سب کو دلی طور پر قرآن پاک سے لگاؤ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے ہر قسم کے مسائل کو حل فرمائے اور ہم سب کی مدد فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. جب سبق مکمل ہو گیا ہے تو آپ حضرات میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو بندہ حاضر ہے. ویک میں ہوم ورک نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ جو آپ نے پہلے پڑھا ہے نا اس کو ریوائز کر لیں، اور اس کے علاوہ کوئی اسائنمنٹ نہیں دی گئی. تو باقی وہی یہ طے مفتی ہوا ہے صاحب وہ ہماری طرف سے اب یہ طے ہوا ہے کہ آئندہ سے ہمارا 1 مہینے کے بعد ٹیسٹ ہوا کرے گا. مہینے سے پہلے انشاءاللہ ٹیسٹ نہیں ہوگا، مہینے کے بعد جی ٹیسٹ ہوگا، اور سب حضرات پر لازم ہوگا کہ آپ اس ٹیسٹ کا جواب دیں. باقی سلائیڈ وغیرہ ہماری طرف سے روزانہ کی جو ریکارڈنگ ہے نا انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کیا جائے گا. اس کے علاوہ جی ڈرائیو میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو وہاں کتابوں وہی سے مفتی آپ صاحب مجھے روزانہ نہیں ملی. وہاں سے آپ نا روزانہ کی بنیاد پر مطالعہ کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ مطالعہ نہ کریں، وہاں سے مطالعہ کریں. اس کے علاوہ یہ سلائیڈز وغیرہ جو ہے نا یہ مشکل ہوتا ہے تیار کرنا بھی، اور آخر تک اس میں یہ رہتا ہے یہ بھی چیز ڈالنی ہے، یہ بھی چیز ڈالنی ہے. تو جب جتنی تیار ہو جائیں گی وہ کوشش کی جائے گی کہ ڈال دی جائیں. باقی جو نہ ڈالی جا سکے تو وہ اس کے لیے پہلے ہی معذرت خواہ ہیں ہم. باقی کتابیں ڈال دی گئی ہیں، تو اگر کوئی نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ مزید ہم اس میں کوشش کریں گے کہ جو بکس ہیں وہ متعلقہ جو ہے نا وہ چیزیں اس میں ڈال دیں. وہ مستقل انشاءاللہ بکس وہاں پہ رہیں گی، ان کو وہاں سے نہیں ہٹایا جائے گا. اور اس قسم کا جو بھی مسئلہ ہو نا وہ آپ پرسنل میں آپ فوراً کہہ سکتے ہیں، اتنی تاخیر نہ کیا کریں، واٹس ایپ کر دیا کریں.